بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی اللہ بأحکم الحاکمین۔ اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم ہے، اور اس لیے اسلام میں حاکمیت کا تصور فی الحقیقت اللہ کی ذات ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کرنے والے ہیں، وہ اہل ہیں، ان کے بارے میں حکم ہے ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا۔ اور قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس نے ہمیں نظام مساوات دیا، نظام عدل دیا، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کسی گورے کو کالے پر برتری حاصل نہیں، کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں، شعوبا و قبائل لتعارفوا، یہ خیش قبیلہ صرف تمہاری پہچان ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ صاحب عزت ہے جو متقی ہے۔ تقوی کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہوئیں، تقوی کی بنیاد پر خلافت راشدہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، تم میری اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی پیروی کرو۔ لیکن افسوس، صد افسوس، غامدی جس کو ایک سکالر سمجھا جاتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ جیسے زمانہ جہالت میں تھا نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ وہی کنسیپٹ دے رہا ہے، جس کی تلوار اس کی حکومت، یزید کی تلوار یزید کی حکومت۔ یہ تلوار کی بات کرتا ہے، یہ خلجی کی بات کرتا ہے، یہ بابر کی بات کرتا ہے، یہ یا شہزادے حرام زادے جو یہاں یہود و نصارہ کے کٹ پتلی ہیں ان کی بات کرتا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں بیان نہ کر دی ہو۔ قرآن میں نظام حکومت ہے، قرآن میں نظام عدل ہے، قرآن میں نظام مساوات ہے، قرآن میں آیا ہے کہ ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، امانت اہل کے سپرد کی جائے۔ اس تناظر میں آج الیکشن کرائے جاتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو منتخب کیا جائے، لیکن اس دور میں، اس جدید ترین دور میں، جہاں صحابہ کی شورا سے لے کر آج الیکشن کی شکل بنی ہوئی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تلوار سے ہوتا ہے سب کچھ، الیاذ باللہ۔ یعنی اسلام جو ہے مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے، استغفر اللہ۔ تو اس لیے حقیقت یہ ہے، خلافت راشدہ برحق ہے، امام حسن کی حکومت برحق، مسلمانوں میں صلح کرانا برحق، اثار سے حکومت ایک صحابی کو دے دینا برحق۔ لیکن امام حسین کا صحابی کے حرام زادے بد کردار بیٹے کے سامنے ڈٹ جانا برحق۔ تمام عالم اسلام کے علماء ربانیین، یہ نہیں کہ مذہبی عقیدت کی بنیاد پر، بلکہ امام حسین کی عظمت، ان کی سیرت، ان کی بہادری، ان کی جرأت کہ انہوں نے ایک فاسق و فاجر کو للکارا، 6 ماہ سے علی اصغر سے لے کر ہم شکل محمد علی اکبر قربان کرایا، اور اس کی حکومت کو تسلیم نہ کیا۔ اور کربلا میں جب گھیرے میں تھے حسین ابن علی، تو اس وقت آپ فرما رہے تھے مجھ جیسا حسین اس فاسق و فاجر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔
اور فرما رہے تھے وفینا کتاب اللہ انزلہ صادقہ ونحن سراج اللہ فی الناس اظہر، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی روشن کتاب ہے، قرآن پاک ہے، اور ہم انسانیت کے لیے روشن چراغ ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ و اطراتی، اے میری امت کے لوگوں، دو بھاری چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطراتی، اللہ کے قرآن اور میری اہل بیت سے تمسک اختیار کرنا، ان سے تعلق جوڑنا، یعنی گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا قرآن و سنت تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ تیسری حدیث میں فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میرے اور میرے اصحابہ کے طریقے کو اپنا لو، یعنی اس میں تمہاری نجات ہے۔ تو ہمارے لیے اہل بیت رسول اور قرآن کی حجیت ہے۔ اہل بیت رسول میں جو امام حسن کا کردار ہے، وہ رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں میں صلح کرائے گا۔ تو یہ امام حسن مجتبیٰ کا اثار تھا کہ اس نے حکومت ایک صحابی کو دے دی اور مسلمانوں کو کشت و خون سے بچایا۔ اور امام حسین کا یہ اعلیٰ کردار اور شجاعت و جواں مردی تھی کہ انہوں نے ایک صحابی کے شرابی بیٹے کو قبول نہ کیا اور جواں مردی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور اس لیے آج 14 صدیاں گزر گئیں، لیکن امام حسین کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ ان کو سلام پیش کرتے ہیں، یزید پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ یہ پروٹوکول، یہ اعزاز امام حسین کو اللہ نے دیا ہے۔ یہ غامدی اور یزید کے پیروکار جو عزت اللہ نے حسین کو دی ہے وہ چھین نہیں سکتے۔ کل موتو بغیظکم، یہ بغض محمد و آل محمد کی آگ میں جل کر مر جائیں گے۔ حسن کی ابتدا حسین، عشق کی انتہا حسین، سایہ مصطفیٰ حسین، مایہ مرتضیٰ حسین، سر کو کٹا کے پا لیا پایا عرش کبریا، سجدے میں جھک کے بن گیا کعبہ اولیاء حسین۔ دیکھو خیرات تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے، لیکن اصال ثواب حسین ابن علی کے لیے ہوتا ہے۔ اور محرم شریف میں لاکھوں کروڑوں فقیر فقراء نظر اللہ نیاز حسین کے نام پر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مشروبات دودھ ان کے اصال ثواب کے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ان کے صدقے میں کھا پی رہے ہیں، لیکن بدبخت جو ان کی شان میں بکواس کرتے ہیں، ان کے کردار پر حملہ کرتے ہیں، وہ یزید اور شمر کا پیروکار، یزید اور شمر کے کردار کو بھی دیکھ لیں، اور جس کو سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اس کی عظمت کو بھی دیکھ لیں۔ اور عالم اسلام کی تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں یزید کا مسخ چہرہ، اس نے اہل بیت پر ظلم کرانے کے بعد مدینہ پاک کو نعوذ باللہ پامال کیا۔ وہاں اس نے بہت بڑی بربریت اور نادانی اور جہالت سے کام لیا۔ 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی۔ اسی طرح جو کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، صحابی رسول تھے، ان کو معزول کر کے عبداللہ ابن زیاد بد کردار کو گورنر بنا دیا۔ یہ یزید، تاریخ یزید کے منہ کو چڑھا رہی ہے اور اس کے منہ پر تماچا ہے، صحابی رسول کو معزول کر کے زانی شرابی ابن زیاد کو گورنر بنا دینا۔
اور وہ حسین جس کو حضور چومتے اور حسن کو چومتے، فرماتے ان الحسن والحسین ہما ریحانۃ یا من الدنیا، چومتے بھی صحیح سونگتے بھی صحیح کہ یہ دنیا میں مجھ محمد کے دو پھول ہیں، میں اس لیے ان کو چومتا بھی ہوں سونگتا بھی ہوں۔ اور امام حسن کا کردار آپ نے بیان کیا، یہ مسلمانوں میں صلح کرائے گا، یہ اس کا اثار ہے کہ حکومت صحابی کو دے دی۔ اور امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ جبرائیل بٹی لے کر آیا ہے کربلا کی، میرا بیٹا شہید کر دیا جائے گا۔ یہ کردار حسین رسول اللہ نے بیان کیا۔ بڑا بھائی وہ حسن مجتبیٰ ہے جو اثار کرتے ہوئے ایک صحابی کو حکومت دے دیتا ہے، اور چھوٹا بھائی حسین ابن علی ہے جو شرابی اور زانی کے خلاف ڈٹ جاتا ہے اور حضور کی اس حدیث پر عمل کرتا ہے، بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ اور علامہ اقبال اس انداز میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور اجمیری پاک معین الدین چشتی اجمیری لکھتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔